علامہ طباطبائی جب نجف پڑھنے گئے تو نجف میں جانتے نہیں تھے، آیت اللہ قاضی طباطبائی ان کے رشتہ دار لگتے تھے، لیکن جیسے ہی نجف پہنچے تو مولا کے گنبد کی طرف کہا مولا آ گیا ہوں، میں نہیں جانتا پڑھوں گا کیسے، میں آ گیا ہوں۔ تو کچھ دیر بعد جہاں موقتاً ٹھہرے ہوئے تھے وہاں دکل باب ہوا، دروازہ کھٹکھٹا، تو آیت اللہ قاضی آ گئے، کہا ہم ہیں نا پڑھانے کے لیے۔ یعنی جب مولا سے مانگا تو خود استاد بھیج دیا کہ کون ہے پڑھانے کے لیے۔ خود کہتے ہیں کہ میں ایک دن مدرسے کے باہر کھڑا ہوتا علامہ طباطبائی، تو یہ آیت اللہ قاضی گزرے تو مجھے کہہ کے دینے لگے دیکھو اگر دنیا چاہیے تو نماز شب پڑھو، اور آخرت چاہیے تو بھی نماز شب پڑھو۔ یعنی کسی مقام پر پہنچ ہی نہیں سکتے اگر تہجد کی نماز نہیں پڑھتے تو۔ آیت اللہ عظمہ بہجت جب نجف میں تھے تو تہجد کی نماز وتر کے اندر دعائے قنوت میں دعائے کمہل پڑھا کرتے تھے، ہم سے تو بیٹھ کے سنی نہیں جاتی، وہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ کہانیاں نہیں ہیں، حقیقتیں ہیں، یہ لوگ کہیں آسمان سے نہیں اترے تھے، اسی معاشرے سے دو لوگ تھے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں بہترین علماء کی سیرت یہی ہے کہ ان کو دیکھے تو خدا کی طرف انسان متوجہ ہو، خدا کی طرف بڑھے۔ عالم وہی ہے کہ جو اپنی طرف نہ بلائے لوگوں کو، خدا کی طرف لے کے جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کام خدائی کام ہے۔ ایک عالم دین بیماری ایسی ہو گئی کہ مجبوراً انہیں جو ہے وہ جانا پڑ گیا جرمنی علاج کے لیے۔ نہیں جانا چاہتے تھے لیکن بہرحال بہت پریشر پڑا باقی علماء نے کہ بھائی آپ کی صحت ایسی ہے، یہ آپریشن آپ کو کرنے جانا پڑے گا۔ ایک خاص آپریشن تھا کوئی۔ جب وہ گئے جرمنی تو وہاں پہ جو ڈاکٹر تھا تو اس نے اپنے ساتھ کسی اور کو کھڑا رکھا۔ آپریشن کرنے کے بعد آدھے گھنٹے تک انسان وہ کہتے ہیں بے ہوش رہتا ہے، اس کے بعد ہوش میں آتا ہے۔ تو اس کو ساتھ کھڑا رکھا ایک بندے کو جو زبان جانتا تھا، کہا اٹھ کر یہ جو بھی بولیں میرے لیے ٹرانسلیٹ کرنا، ٹھیک ہے؟ جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے ہوش میں آتے ہی لا الہ الا اللہ سبحان اللہ، اللہ کا ورد شروع کر دیا۔ تو اس نے ترجمہ کر کے بتایا تو اس نے بولا بھائی یہ اللہ کی تسبیح اور تمجید کر رہے ہیں۔ تو اس نے بعد میں پوچھا کہ یہ آپ نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیوں آپ نے یہ کہا یہ جو علاج ہے اس کے بعد انسان اصل میں جب ہوش میں آتا ہے تو جو اصل اس کا ہوتا ہے وہ بولتا ہے۔ تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ کہہ رہا میں نے بڑے بڑے پادریوں کے آپریشن کیے تھے، تو ان کو جب میں نے آپریٹ کیا اس کے بعد تو وہ گلی کوچوں کے گانے گا رہے تھے، تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا ایک مسلمان کا امام اندر سے کیسا ہے جب وہ ہوش میں آتا ہے، اندر سے جو اپنی زندگی میں ہر وقت لا الہ الا اللہ ہو۔ شیخ مقدس سردبیلی کہ امام زمانہ خود سوار ہو گئے، سواری پہ ساتھ خود سوار ہو گئے اور پوچھ رہے ہیں مقدس سردبیلی کو جانتے ہو؟ اب مقدس سردبیلی اپنی تعریف کریں یا بتائیں؟ کہاں ہاں ہے، کوئی ہے، اسے تو نہیں پتا امام وقت کا، لیکن پوچھ رہے ہیں سنا ہے ایسا ہے، سنا ہے ویسا ہے، کہا ہاں ہے ایسا شخص کہ امام خود مل رہے ہیں، خط بھیج رہے ہیں۔ اس مقام پہ آدمی پہنچے، کب پہنچے گا؟ آیت اللہ شاہ آبادی فرماتے ہیں کہ اگر انسان تہجد کی نماز کے لیے سحر میں نہیں بھی اٹھ سکتا تو بھی سحر میں اٹھنے کی اتنی زیادہ تاکید ہے کہ بے شک اٹھ کے چائے پی لو، نماز نہیں پڑھ سکتے تو نہ پڑھو، مگر اٹھو اس وقت، وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اٹھ جاؤ۔ آیت اللہ عظمہ بہجت بھی فرماتے تھے کہ نماز صبح سے پہلے تھوڑی دیر بے شک اٹھ جاؤ، اگر کچھ کر بھی نہیں سکتے تھوڑی دیر اٹھ جاؤ، کیونکہ وہ وقت اتنی برکتوں کا ہے۔ اس وقت وہ جو وقت ہے فجر کا، سحر کا، فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں، ایک گروہ آ رہا ہوتا ہے، ایک گروہ جا رہا، آنے والا گروہ بھی اگر تمہیں عبادت کے حال میں دیکھے گا، جانے والا گروہ بھی تمہیں عبادت کی حال میں دیکھے گا، تو وہ عالم میں جا کر تمہارے لیے کیا لکھے گا؟ خود حدیث قدسی ہے کہ وہ شخص جو نماز شب میں نیند کی حالت میں بھی ہو اور اس کی یہ تھوڑی اس کے سینے پہ ٹکرائے نیند کی وجہ سے، تو پروردگار اپنے فرشتوں کو کہتا ہے اے فرشتوں
جو بھی اس نے مانگا گواہ رہنا میں نے اس کو وہ عطا کر دیا. کیوں؟ کیونکہ صرف اللہ کی محبت میں کھڑا ہوا ہے. اور کس کے لیے کھڑا ہوا ہے؟ تہجد کی نماز میں آپ شب نماز میں جو اب رات کو اگر 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں یا 11 رکعتیں تہجد کی پڑھ رہے ہیں یا سجدہ کر رہے ہیں تنہائی میں، کون دیکھ رہا ہے اس کو؟ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، مگر جس کے لیے کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے. ہمارے استاد آیت اللہ طاہری حفظ اللہ جب مشہد مقدس میں مولا امام رضا علیہ السلام کی ذریعے کے سامنے اللہ صلی علی محمد ذریعے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور آیت اللہ عظمہ بہجت حیات تھے، وہ بھی وہیں موجود تھے ذریعے کے پاس. تو ظاہر آیت اللہ عظمہ بہجت عارف بہت بڑے فقیہ مجتہد کہا کہ یہ بتائیے کہ ان سے مانگے کیا. یعنی واقعاً یعنی انسان ادب کے تقاضے دیکھیں کہ ہمارے بعض علماء سے سوال کیا ہوتے ہیں اور علماء کے علماء سے سوال کیا ہوتے ہیں. کہا ان سے مانگے کیا. آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے ہیں کہ ان سے صرف یہی مانگو کہ یہ ہمیں اپنے ساتھ رکھے، اپنے آپ سے جدا نہ کرے. صحیح عالم اہل بیت سے جوڑتا ہے، صحیح عالم اپنے آپ سے جوڑتا ہے، اہل بیت سے جوڑتا ہے. خاطر یہی ہے اور انہی کے دروں کی خاک ہے. عزیزان محترم، علامہ تقی جعفری کے اتنے بڑے فلسفر کہ مشہد مقدس میں مولا کی ذریعے کے قریب دفن ہے. ہمارے استاد ڈاکٹر رفیع جو بہت بڑے عالم ہیں، اسپیکر ہے ایران کے، کہ جن کے پاس خود ٹائم نہیں ہوتا گفتگو کرنے کا، اتنا سال بیک رہتا ہے، کئی سالوں تک ان کے پاس وقت نہیں ہے کہاں پر مجلس پڑھ سکے. حرم امام رضا میں، کبھی معصومہ قم میں، کبھی نجف میں، کبھی کہاں کبھی کہاں. وہ کہتے ہیں میں نے علامہ تقی جعفری کو ایک سال کہا کہ ہمدان یونیورسٹی میں ٹائم دے دیجئے، اسپیچ کرنی ہے. تو علامہ تقی جعفری کہنے لگے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے. تو کہتے میرا ایک دوست تھا تہران میں، اس کا جو بھائی تھا وہ کنسٹرکٹر بلڈر تھا، بلڈنگ بناتا تھا. تو اس سے مجھے پتا چلا یہ بات کہ وہ بلڈنگ بنا رہا تھا. تو محرم آ گیا تو وہاں 10-15 مزدور تھے، تو انہوں نے اجازت دی کہ کیا ہم کسی کمرے کو امام بارگاہ بنا لیں، یعنی ہم تو جہاں تو کہیں نہیں سکتے تو یہیں ہم امام بارگاہ بنا لیتے. کہا ہاں بنا لو. کہا کالی چادر وادر لگا دی، ممبر بنا دیا. تو وہ کہتا ہے بلڈر کہ میں ایک دن اپنی زوجہ سے کہا کہ چلیں کسی دن ان مزدوروں کی مجلس میں شرکت کرتے ہیں، وہ بھی تو مجلس کر رہے ہیں. کہہ رہے ہم جب وہاں پہنچے تو دیکھا جہاں وہ جو مجلس پڑھ رہا ہے شخص، وہ علامہ تقی جعفری مجلس پڑھ رہے ہیں مزدوروں کے پاس. مجلس ہو گئی، ختم ہو گئی، اٹھ کے چلے گئے. تو میں نے ایک مزدور کو بلایا، میں نے کہا ان کو کہاں سے بلا لیا تم لوگوں نے؟ کہا ہم نے جب اس کو کمرے کو امام بارگاہ بنا لیا، عزا خانہ بنا لیا، تو ممبر تو تھا، ممبر ہی نہیں تھا پڑھنے والا نے. تو ہم نے دیکھا پل سے یہ حاجی آغا گزر رہے تھے، تو ہم نے انہیں بولا کہ حاجی آغا ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم تو کسی کو بلا نہیں سکتے، ہمارے پاس ممبر ہے مگر پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. تو وہ کہتے آ گئے. تو ہمارے استاد کہتے ہیں میں نے علامہ تقی جعفری سے پوچھا کہ میں آپ کو اس وقت ہمدان یونیورسٹی کا ٹائم مانگتا تھا، آپ کہنے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو آپ ان کے پاس کیسے چلے گئے؟ تو علامہ تقی جعفری کہتے ہیں کہ جب ان مزدوروں نے مجھے کہا کہ ہمارے پاس ممبر ہے، ممبر ہی نہیں ہے، تو میں نے اپنے آپ سے کہا تقی جعفری یہی ممبر ہے جو قیامت کے دن بخشش دے گا، یہی ممبر ہے. یہ سیرت علماء ہے. سید بحر العلوم کہ اتنے بڑے عالم دین تھے کہ عالم برزخ اگر ان کا مقام آپ کو ہمیں پتہ چل جائے، اور دنیا میں بھی اس معنویت کے مقام پر تھے کہ مرزا قاسمی، علامہ طباطبائی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ مرزا قاسمی جب عتبات عراق کی زیارتوں پر گئے تو سید بحر العلوم سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کے سامنے مناسب نہیں سمجھا، جب کچھ کم ہو گئے تو سوال اس طرح کیا کہ وہ جواب دینا پڑ گیا انہیں. کہا کہ یہ آپ جو اس مقامات پر پہنچے ہیں مانوی، اس کی وجہ کیا ہے بتا دیجیے. کہتے پوچھا اس طرح، تھوڑے سے اتنے لوگ تھے کہ انہیں بتانا پڑ گیا. کہتے میں نجف میں جب دوران طالب علم اپنا درس پڑھتا تھا تو میں نے ہر رات اپنا یہ رکھا ہوا تھا ٹائم ٹیبل کہ میں ہر رات کو مسجد کوفہ میں عبادت کرتا تھا.
اور صبح ہونے سے پہلے نجف واپس آ جاتا تھا تاکہ میرے درس کی چھٹی نہ ہو. کہتا ایک رات میں جا رہا تھا کوفہ کی طرف تو اچانک سے دل میں مسجد سیلا کا خیال آیا. جو لوگ جا چکے ہیں زیارتوں پہ، نہیں جا چکے تو شب جمعہ ہے، شب زیارت امام حسین ہے، ہم سب کو جو ہے وہ زیارت نصیب فرمائے مولا. مسجد سیلا آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کے مقامات ہیں اور مخصوص ہے، امام زمانہ سے مسجد منسوب ہے مسجد سیلا. علماء نے بڑے بڑے وہاں پہ جو ہے وہ امام زمانہ کے ساتھ توسلات کی. تو کہہ رہا میرا دل کھچا مسجد سیلا کی طرف، لیکن میں نے کہا نہیں میں کوفہ مسجد کوفہ جاتا ہوں. وہیں تھوڑا اور آگے گیا، دل میں عشق کی شدت بڑھتی گئی، جیسے لگ رہا ہے کوئی کھینچ رہا ہے. پھر بھی میں نے اپنے آپ کو دھیان ہٹایا اور کوفہ کی طرف، لیکن اچانک سے دیکھا سامنے ریت کا طوفان آ گیا اور خود بخود مجبور ہو گیا مسجد سیلا کی طرف. جیسے ہی مسجد سیلا میں دیکھا تو رات کا وقت تھا، کوئی نہیں تھا، مگر مقام امام زمان پر ایک شخص بیٹھا ہوا ایک دعا پڑھ رہا تھا. اور دعا ایسی تھی کہ ان کے الفاظوں نے میرے وجود کو تسخیر کر دیا. میں کھچا چلا گیا اس شخص کی طرف، لیکن رات تھی، خوف بھی تھا تھوڑا سا. تو اس شخص نے میری طرف دیکھا اور کہا، سید مہدی بحر العلوم نام تھا، کہا مہدی آگے آؤ. میں تھوڑا سا آگے ہوا، پھر رک گیا. پھر کہا مہدی آگے آؤ. میں تھوڑا سا رکا، پھر تیسری دفعہ اس شخص نے مجھے کہا، اس نورانی ہستی نے مجھے کہا کہ مہدی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب بلایا جائے تو آ جاتے ہیں. کہتے ہیں اس وقت میں نیچے جھکا اور اس سید نے مجھے اپنے گلے لگایا. کہتا ہے جو کچھ عطا ہوا اس گلے لگنے سے مجھے ملا. وقت کا امام تھا. کہاں ہے وہ امام؟ میری دعاؤں میں کہاں ہے؟ آقا پناہیان کہتے ہیں کہ 30 راتوں میں تمہاری کوئی اور صدا نہیں نکلنی چاہیے، صرف ابن الحسن. کہاں ہو ہے امام؟ کہا رمضان بغیر امام زمانہ کے بالکل ایسے ہی ہے جیسے نماز بغیر وضو کے ہے. بغیر وضو کے آپ نماز پڑھیں قبول ہے؟ نہیں ہے. کہا رمضان روزے بغیر امام زمانہ کے ایسے ہی ہیں. شب قدر ہماری فائلیں کہاں جائیں گی امام زمانہ کے پاس. آخری 10 دن اللہم کل ولی کل دعاؤں کا دن.